ابتدائی اسلامی تاریخ میں کچھ موڑ ایسے آئے جنہوں نے اس کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آج ہم ایک ایسے ہی واقعے کی بات کریں گے، ایک ایسا فیصلہ جو امن قائم کرنے کے لیے تھا، لیکن وہ تاریخ کے سب سے گہرے اختلافات کی وجہ بن گیا۔ یہ کہانی ہے واقعہ تحکیم۔ تو بنیادی سوال یہی ہے، آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک فیصلہ جو خونریزی روکنے کے لیے کیا گیا تھا، وہی مسلمانوں کے بیچ مزید پھوٹ اور انتشار کا باعث بن گیا؟ یہ ایک ایسی گتھی ہے جسے آج ہم سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں وقت میں پیچھے جانا ہوگا، ایک ایسے میدان جنگ میں جہاں سے اس ساری کہانی نے جنم لیا۔ جنگ صفین یہ کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ نہیں تھی، بلکہ ایک طویل خونریز جنگ تھی جہاں دو بہت بڑی فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ مہینوں کی لڑائی کے بعد جنگ ایک ایسے موڑ پر آ پہنچی تھی جہاں نہ کوئی جیت رہا تھا نہ کوئی ہار رہا تھا، بس ہر طرف جانوں کا ضیاع ہو رہا تھا۔ اب دیکھیں، یہاں دو کیمپ تھے۔ ایک طرف حضرت علی بن ابی طالب کا لشکر تھا جن کا موقف تھا کہ خلافت کو متحد رکھنے کے لیے ان کی بیعت کی جائے۔ دوسری طرف حضرت معاویہ ابن ابو سفیان کا لشکر تھا جن کا مطالبہ تھا کہ بیعت سے پہلے پچھلے خلیفے کے قتل کا انصاف ہونا چاہیے۔ ایک طرف اتحاد کی بات تھی، دوسری طرف انصاف کا مطالبہ، اور یہیں آ کر بات اٹک گئی تھی۔ تو جب تلواریں تھک گئیں اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا، تب میدان جنگ سے ہی ایک بالکل غیر متوقع تجویز سامنے آئی۔ ذرا اس منظر کو سوچئے، ہر طرف لاشیں ہیں، تھکن ہے، اور اچانک تلواریں رک جاتی ہیں۔ ایک تجویز گونجتی ہے کہ اب فیصلہ تلوار سے نہیں بلکہ قرآن کی روشنی میں کیا جائے۔ کیوں نہ دونوں طرف سے نمائندے مقرر کیے جائیں جو اس معاملے کو حل کریں؟ اچھا، تو یہ تحکیم آخر ہے کیا؟ سیدھے لفظوں میں یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں دو لڑنے والے فریق اپنے اپنے جج یا نمائندے چنتے ہیں، پھر یہ نمائندے کسی مشترکہ کتاب، جو اس کیس میں قرآن تھا، کی بنیاد پر ایک فیصلہ سناتے ہیں جو دونوں فریقوں کو ماننا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ تجویز آئی، لشکروں میں ایک ہلچل مچ گئی۔ بہت سے سپاہیوں نے تو سکا سانس لیا کہ چلو خون ریزی رکے گی۔ کچھ لوگ اسے شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ کہیں یہ کوئی سیاسی چال تو نہیں، اور حضرت علی کے لشکر سے ہی ایک گروہ اٹھا جس نے اس تجویز کو سختی سے رد کر دیا اور ایک نعرہ بلند کیا جو تاریخ میں امر ہو گیا، ان الحکم الا للہ، یعنی فیصلے کا اختیار صرف اللہ کا ہے۔ یہیں سے ایک نئے نظریے نے جنم لیا۔ تو اب بات آگے بڑھتی ہے، تجویز مان لی گئی اور اب وقت تھا ثالثوں کو چننے کا اور ان کے فیصلے کا۔ یہ بھاری ذمہ داری دو لوگوں کے کندھوں پر ڈالی گئیں۔ حضرت علی کی طرف سے نمائندے تھے ابو موسیٰ الاشعری، اور حضرت معاویہ کی طرف سے تھے عمرو بن العاص۔ یوں سمجھیں کہ پوری امت کی قسمت کا فیصلہ اب ان دو شخصیات کے ہاتھ میں تھا۔ اچھا، تو منصوبہ یہ تھا، پہلے دونوں نمائندے الگ بیٹھ کر بات کریں گے، پھر وہ ایک خفیہ معاہدے پر پہنچیں گے اور آخر میں سب کے سامنے اس فیصلے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ دیکھنے میں تو یہ ایک بڑا سیدھا اور صاف ستھرا منصوبہ لگ رہا تھا، لیکن جو منصوبہ بنایا جاتا ہے اکثر چیزیں ویسی ہوتی نہیں ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جب عوامی اعلان کا وقت آیا تو جو فیصلہ سنایا گیا وہ مبینہ طور پر اس خفیہ معاہدے سے بالکل الگ تھا جس پر دونوں نے اتفاق کیا تھا۔ یہ ایک دھماکہ خیز موڑ تھا جس نے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی اور ہر طرف بے یقینی پھیلا دی۔ اس ایک متنازع اعلان کے جو اثرات ہوئے وہ دور تک اور دیر تک محسوس کیے گئے۔ اور یہیں اس واقعے کا سب سے بڑا المیہ سامنے آتا ہے۔ ایک عمل جو اتحاد کے لیے شروع کیا گیا تھا، اس نے دراصل تقسیم پر مہر لگا دی۔ جو زخم بھرنے تھے وہ اور بھی گہرے ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد مسلم دنیا میں تین بڑے گروہ واضح طور پر سامنے آئے۔ پہلے تھے خوارج، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تحکیم کو ہی مسترد کر دیا تھا اور دونوں رہنماؤں کے مخالف ہو گئے۔ پھر تھے شیعان علی، وہ حامی جنہوں نے محسوس کیا کہ اس عمل میں ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اور تیسری طرف حضرت معاویہ کے حامی تھے جن کی سیاسی پوزیشن اس فیصلے کے بعد بہت مضبوط ہو گئی تھی، اور اس کے اثرات ایک لہر کی طرح پھیلتے گئے۔ فوری طور پر تو خوارج ایک الگ سیاسی اور فوجی طاقت بن کر ابھرے۔ پھر اگلے کچھ مہینوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ شام اور مصر جیسے اہم علاقوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لیتے ہیں، اور آنے والے سالوں میں یہ سیاسی اور نظریاتی تقسیم مستقل ہو گئی، اور اسی نے آگے چل کر بنو امیہ کی سلطنت کی راہ ہموار۔ تو آخر میں کہانی کا نچوڑ کیا ہے؟ یہی کہ ایک کوشش جو زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کی گئی تھی، وہی امت میں ایسی دراڑیں ڈال گئی جو شاید پھر کبھی پوری طرح بھر نہ سکیں۔ اور یہ واقعہ ہمیں آج بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تاریخ میں لیے گئے فیصلے، بھلے ہی ان کے پیچھے نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، ہمارے آج کو کس طرح بناتے اور بگاڑتے ہیں۔